بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ تو جب زلیخا نے ان کا چکروا یعنی کانا پھوسی سنا، ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ جب زلیخا کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ یہ یوسف کے غلام میں یوسف کی محبت میں وارفتہ ہو چکی ہے، اب یہ شہر پھیلتے پھیلتے گلی کوچوں تک میں پھیل گئی، عام ہو گئی، تو جب زلیخا کے کان تک یہ بات پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، ایک ہوتا ہے قید اور ایک ہوتا ہے مکر، دونوں ہم معنی ہوتے ہیں لیکن مطلب کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو ظاہر ظہور اپنے مطلب کو حاصل کرے وہ قید ہے، اور جو ظاہر میں کچھ اور ہو باطن میں کچھ اور ہو اس کو کہتے ہیں مکر۔ تو یہ جو عورتیں تھیں جو زلیخا کو طعنہ دے رہی تھی، یہ چاہتی تھی کہ زلیخا کو ہم طعنہ دیں اور زلیخا ہمارے طعنے پہ مطلع ہو اور ہم کو بھی دیدار یوسفی حاصل ہو جائے۔ یہ عورتیں بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتی تھی کہ آپ کا حسن ایسے کیسے ہے۔ اتنا مشہور ہے کہ زلیخا جیسی عورت جو ہے ان کے حسن میں، ان کے عشق میں وارفتہ ہو چکی ہے، آخر بھلا دیکھو تو صحیح کہ اس کا کیا عالم ہے۔ تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک مکر چلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے مکر پر جب زلیخا خبردار ہوئی، واقف ہوئی، ان کے مکر کو سنا تو ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا۔ تقریباً 2 یا 4 مہینے کے بعد زلیخا نے عورتوں کو بلا بھیجا، تقریباً وہ 40 عورتیں تھیں، زلیخا نے ان کو بلا بھیجا۔ ان کو بلانے کا کیا مقصد تھا؟ ان کی دعوت کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں ان کی دعوت کی زلیخا نے؟ حالانکہ وہ سب جو ہے زلیخا کے غلاموں کی، زلیخا کے ملازمین کی بیویاں تھیں، بہنیں تھیں، اور کچھ تو ہوا خواہ تھی، ان کی زیادہ حیثیت زلیخا کے نزدیک نہیں تھی، لیکن عالی شان دعوت کا اہتمام زلیخا نے ان کے لیے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اگرچہ ان کے ملازمین کی بہنیں تھیں، بیویاں تھیں، ان کی باندیاں تھیں، ان کی کنیزیں تھیں، لیکن کنیزوں کے لیے اور چھوٹے لوگوں کے لیے بھی اگر عالی شان دعوت کا اہتمام کیا جائے تو وہ دعوت کرنے والے کے متعلق جو ہے اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے زلیخا نے عالی شان دعوت کی، یا اس لیے کہ اگرچہ یہ اس عالی شان دعوت کے لائق نہیں ہے لیکن جس کے لیے دعوت کی جا رہی ہے وہ ذات، وہ شخصیت عالی شان دعوت کے لائق ہے۔ اور ان آنے والی عورتوں میں بہت ساری عورتیں رؤساء کی بیویاں تھیں، تو اس لیے بھی جو ہے عالی شان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ زلیخا سے ایک باندی نے پوچھا
آپ ان کے لیے اتنی عالی شان دعوت کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ان سے کیا لینا دینا؟ آپ ان کو ایسی ہی سزا دے کے سب کو خاموش کرا سکتی ہے۔ زلیخا نے کہا میں ان کو تلوار کی مارنا نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو یوسف کا دیدار کرائے، اور ایک لمحے کے لیے دیدار کرائے، اور یہ وارفتہ ہو جائے، اور یہ ہمیشہ یوسف کے دیدار کے لیے تڑپتی رہے۔ یہ میں ان کو جو ہے اس طرح کی سزا دینا چاہتی ہوں جو تلوار سے زیادہ سخت ہو، تلوار کی مار سے زیادہ سخت ہو۔ کہا جاتا ہے، عربی کا مقولہ ہے، شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جس زخم کو جو ہے، جس چیز کو تلوار زخمی کرے وہ تو بھر سکتا ہے، لیکن جس کو زبان زخمی کرے وہ کبھی نہیں بھر سکتا، وہ گھاؤ جو ہے کبھی نہیں بھر سکتا۔ تو زلیخا نے کہا میں ان کو دیدار یوسفی کرا کے ان کو ہمیشہ مارنا چاہتی ہوں، زندگی میں ان کو مارنا چاہتی ہوں۔ الغرض یہ کہ زلیخا نے سب کو بلا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی۔ تقریباً جو ہے 40 عورتیں تھیں، اور ان کے لیے مسند تیار کی گئی، عالی شان مسندیں تیار کی گئی، اور ہر طرح کے پھل فروٹ ان کے لیے لائے گئے۔ یہ دعوت جو ہے عصر سے تھوڑا پہلے ظہر کے بعد ہوئی تھی۔ یہ کھانے کی دعوت نہیں تھی، یہ ناشتے کی دعوت تھی۔ آج جیسے ہم چائے پیتے ہیں ویسے اس زمانے میں پھل فروٹ جو ہے وہ کھائے جاتے تھے، ہر طرح کے ہر قسم کے پھل فروٹ جو ہے وہ سامنے رکھے گئے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دے دی۔ ایک چھری جو ہے زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو دے دیا، اور اب وہ ان کو اجازت دی کہ اب جو ہے آپ دعوت شروع کر سکتے ہیں، اور سب نے جو ہے پھل لیا۔ تو بعض ابھی تک جو ہم سنتے ہیں وہ کیا سنتے ہیں کہ لیمبو کاٹا، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ سیب لیا تھا سب نے، اور سیب جو ہے وہ کاٹنے میں مشغول ہوئی کھانے کے لیے۔ سب عورتیں جتنے تھیں سب جو ہے سیب کاٹنے میں مشغول ہوئی۔ تو زلیخا نے کیا کہا، وقالت اخرج علیہن، یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ، ان کے سامنے سے ہو کے گزر جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، آپ کو جو ہے مجبور کیا گیا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ نکلے، لیکن آپ کو جو ہے مجبور کیا گیا، تو آپ مجبور ہوئے۔ اب وہ جو ہے کاٹ رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر سامنے سے اب ان کے ہو رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے ان کی جو ہے چھری چل رہی ہے سیب پہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا ان کے سامنے سے گزرو، اور ان سے کہا گیا دیکھو کہ کون گزر رہا ہے۔ انہوں نے جب کاٹتے کاٹتے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، دیدار میں اتنا محو ہوئی کہ سیب کاٹتے کاٹتے انگلیوں تک پہنچ گیا، چھری انگلی تک پہنچ گئی، پھر کھال کٹ گئی، ان کی جلد جو ہے وہ کٹ گئی، گوشت کٹ گیا، اور بعضوں کی تو ہڈی بھی کٹ گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کیسا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی۔ کیسے بڑائی بولنے لگی؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور دیکھ کے کہنے لگی وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو بلا کی خوبصورت انسان ہے، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتے، ایسا خوبصورت انسان تو دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ ارے یہ انسان تو کیا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ تو انسانیت سے ہی انہوں نے کیا کر دیا، خارج کر دیا، کہنے لگے انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی کیا ہے، فرشتہ ہی نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، یہ حسن آپ کا معجزہ تھا۔ وارفتہ ہو گئی، اور وارفتگی میں کہنے لگی، جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر گئے، تب جب ان کو ہوش آیا
تو وہ انگلیوں کو دیکھا، انگلیاں جو ہے ان کی کٹی ہوئی تھی۔ زلیخا نے ہاتھ میں چھری نہیں لی تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کاٹا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے، ان کو جب درد کا احساس ہوا، تکلیف کا جب عورتوں کو احساس ہوا، تو زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ اب دیکھ لیا تم نے، تم مجھے طعنہ دے رہی تھی اور تمہارا کیا حال ہوا، تم نے تو ہاتھ اپنے کاٹ دی، تم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، تم ان کے بارے میں مجھے طعنہ دے رہی تھی، لیکن ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا شان ہے، بے شک میں نے ان کو جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ان کے لیے جو ہے سلطنت دی گئی، ان کے لیے عالی شان محلات دیے گئے، ان کے لیے عالی شان کپڑے دیے گئے، ان کو عالی شان غذائیں کھلائی گئی، اور ان کے سامنے میں نے اپنا حسن جو ہے پیش کیا، زیب و زینت کے اختیار کر کے میں نے ان کے سامنے آئی، ان کو لبانا چاہا، اپنی طرف راغب کرنا چاہا، لیکن ان کی شان یہ ہے فاستعصم، یہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو مجھ سے بچایا۔ لیکن وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کرے جو میں ان سے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور قید میں پڑیں گے، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ اب یہ عورتوں سے کہہ رہی ہے زلیخا، اگر یہ جو ہے عشق و محبت کی وارفتگی میں یہ الفاظ ان سے نکل گئے، یا دل میں کچھ نیک نیتی تھی اور زبان سے کچھ اور نکالا، یا اپنا روب جمانے کے لیے عورتوں کے سامنے زلیخا نے الفاظ کہہ دیے، میں ان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہوں، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا رہے، لیکن اگر اب یہ میری بات نہیں مانیں، آئندہ جو بات میں کہوں اگر یہ میری بات پہ عمل نہ کرے، میری طرف راغب نہ ہو، تو میں ان کو اب قید خانے میں ڈال دوں گی، قید خانے میں ڈال دوں گی۔ پھر کیا ہوگا ان کا حال، وہ ضرور ذلت میں پڑ جائیں گے، وہ قید خانے میں یا عالی شان محل سے ان کو نکلنا پڑے گا۔ یہ جو کپڑے پہنتے ہیں عالی شان، وہ نہیں پہننا پڑے گا، بلکہ ان کو پھٹے پرانے کپڑے اور موٹے کپڑے جو ہے پہنائے جائیں گے۔ یہاں پہ جو غذائیں کھاتے ہیں وہ غذائیں ان کو وہاں پہ میسر نہ آئے گی، اور یہاں پہ ان کے لیے تو عالی شان محل ہے، وہاں پہ سب کے ساتھ رہنا پڑے گا، وہاں پہ طرح طرح کے لوگ رہیں گے، مجرم رہیں گے، چور رہیں گے، ڈاکو رہیں گے، تکلیف دینے والے رہیں گے، ستانے والے ان کو وہاں پہ ملیں گے، ذلت و رسوائی کی ان کی وہاں پہ زندگی ہو جائے گی اگر یہ میری بات کو نہ مانیں۔ یہ بات تو زلیخا نے عورتوں کے سامنے کہی دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں یہ ساری باتیں آپ نے سماعت فرما لی کہ اگر میں اس کے دامے فریب میں آ گیا، اگر میں اس کی باتوں میں آ گیا تو یہ مجھے برباد کر دے گی دنیا میں، اگر نہیں آتا ہوں، اس کی بات نہیں مانتا ہوں، تو یہ مجھے قید میں ڈال دے گی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے کیا دعا کی، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔